انبیاء کا وسیلہ یہ تو جائز ہے، تو کیا کسی غیر نبی کا بھی وسیلہ جائز ہے؟ اور کیا زندہ کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر ہم بخاری کی ایک روایت اور اس پر اشرف علی تھانوی کا نظریہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا کہاتو استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا صلی اللہ علیہ وسلم فاسقنا قال فيسقون۔ اب دیکھیں اس کے اندر واضح طور پر غیر نبی اور زندہ کا وسیلہ پیش کیا گیا۔ اب اس کے اوپر اشرف علی تھانوی کا کیا نظریہ ہے، وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے اس حدیث سے غیر نبی کے ساتھ بھی توسل جائز نکلا، جبکہ اس کو نبی سے کوئی تعلق ہو، قرابت حسیہ کا یا قربت معنویہ کا، تو توسل بن نبی کی ایک صورت یہ بھی نکلی۔ اور آل فہم نے کہا کہ اس پر متنبع کرنے کے لیے کہ حضرت عمر نے حضرت عباس سے توسل کیا، نہ اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفات کے بعد توسل جائز نہ تھا، جبکہ دوسری روایت سے اس کا جواز ثابت ہے، اور چونکہ اس توسل پر کسی صحابی سے نکیر منقول نہیں، اس لیے اس میں اجماع کے معنی آ گئے۔ اب دیکھیں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جو یہ غیر نبی کا اور زندہ کا وسیلہ پیش کیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ جو فوت شدہ ہے اس کا وسیلہ پیش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح فوت شدہ بندے کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اسی طرح زندہ کا بھی وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کوئی تقسیم نہیں ہے شریعت میں کہ زندہ ہو تو اس وقت تم پیش کر سکتے ہو، فوت ہو جائے تو اس وقت پیش نہیں کر سکتے، یا فوت شدہ کا تو تم پیش کر سکتے ہو، زندہ کا تم پیش نہیں کر سکتے۔ جو بات ادھر جائز ہے وہ ادھر جائز ہے، اور جو ادھر جائز ہے وہ ادھر جائز ہے۔ یہ تقسیم کے اوپر آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ بغیر وسیلے کے اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور وسیلہ اگر پیش کیا جائے تو یہ ناجائز نہیں ہے۔